اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ۔ ناظرین، آج آپ نے بلکہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی کانگریس میں ایک فارن کمیٹی کی ہیئرنگ ہوئی ہے، فارن کمیٹی میں ہیئرنگ ہوئی ہے جس میں ڈونلڈ لو جو فرسٹ سیکرٹری ہیں ایشیا کے حوالے سے امریکن، تو ان کی پیشی ہوئی ہے اور ان سے پاکستان کے انتخابات کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ انتخابات کے بارے میں جو پوچھا گیا، جو آپ نے سنا ہے، وہ سب حقائق پر مبنی ہے۔ میں اس سے بالکل ڈیفرنٹ بات کرنے لگا ہوں جس پہ کسی نے بات نہیں کی، کسی نے خبر نہیں دی۔ وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کے انتہائی چونکا دینے والے سنسنی خیز انکشافات اس کمیٹی کے سامنے جو انہوں نے بیان کیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور وہ تھے پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ آپ ہل کے رہ جائیں گے، میرا دعویٰ ہے کہ آپ ہل کے رہ جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس وقت وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کے درمیان انتہائی ڈیڈ لاک آ چکا ہے۔ وہ ڈیڈ لاک کیوں ہے اور کیا وجوہات ہیں اس ڈیڈ لاک کی، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں جو نئی سٹوری دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں عافیہ صدیقی کے نام کی گونج کیوں ہوئی، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، تو شروع کرتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اور ان کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے پہلے بھی ایک دو ولاگ میں نے کیے، میں نے آپ کو سلائیڈ سا بتایا کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ اب تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہیں، اب تمام چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ چیزیں یہ ہیں کہ محسن نقوی، شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شروع سے ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ پولیٹیشنز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، وہ منسٹرز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، وہ آپریٹ کرتے ہیں تھرو بیوروکریسی اور تھرو پی ایس پیز۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جب اپنی مرضی من پسند افسران کو نوازنے کے لیے اور ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے لسٹیں بنا رہے تھے، تو محسن نقوی صاحب آ ٹپکے اور انہوں نے کہا حضور، اور بلکہ کہا کیا، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ ڈاکٹر عثمان انور کو آئی جی پنجاب جو ہیں ان کو سیکٹری داخلہ تعینات کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر عثمان انور کو بالکل سیکٹری داخلہ نہ تعینات کیا جائے۔ وزیر اعظم کے بہت ہی قریبی 3 بیوروکریٹ ہیں، جن میں سابق چیف سیکرٹری فخر عالم سندھ کے فخر عالم صاحب، جس میں مومن آغا ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رہ چکے ہیں، اب شاید سیکرٹری انڈسٹریز ہیں شاید، تو یا سیکرٹری انڈسٹری سے بھی کہیں اور چلے گئے ہیں، یا سیکرٹری انڈسٹری ہیں، تو سیکرٹری انڈسٹری۔ اور تیسرا بندہ تھا علی مرتضیٰ، جو سابق سیکرٹری داخلہ تھے، جو پنجاب میں بھی ہمیشہ سیکرٹری داخلہ کے علاوہ کسی سیٹ پر لگتے راضی نظر نہیں آتے تھے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ علی مرتضیٰ کو دوبارہ جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ لگا دیا جائے۔ یہ وہی سیکرٹری داخلہ ہیں علی مرتضیٰ جنہیں شہباز شریف صاحب، جن کے ذریعے رانا ثناء اللہ جیسے دیو قامت وزیر کو بھی ٹف ٹائم دیتے تھے، کیونکہ علی مرتضیٰ جو ہیں، یہ میں نے ویلاگ کیا ہوا، علی مرتضیٰ جو ہیں وہ پی ایم سیکریٹریٹ سے مانیٹر مطلب وہ ہوتے تھے، آپریٹ ہوتے تھے، اور وہاں پہ ہی واپس وہ رپورٹ کرتے تھے۔ وہ رانا ثناء اللہ فیڈرل منسٹر جو تھے اس وقت وزارت داخلہ کے، وہ اس وقت فٹ بال بنے ہوئے تھے، اور ان کا یہ گلا شکوہ بھی تھا۔ بہرحال ہم اس ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ مومن آغا جو ہے ویل ریپیوٹڈ آفیسر ہیں، مومن آغا پر بات یہ ہے کہ مومن آغا کا نام ویسے ہی دے دیا گیا ہے اور فخر عالم کا نام بھی ویسے ہی ہے۔ علی مرتضیٰ کو اصل میں شہباز شریف صاحب لگوانا چاہتے ہیں، آپ محسن نقوی صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب کو لگوانا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے یہ سمری وزارت داخلہ سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوا دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو جب سمری بھجوائی تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پرائم منسٹر کو اپروول کے لیے بھجوا دی، اپروول کے لیے بھجوائی تو پرائم منسٹر نے روک لی سمری، اور یہاں پہ ڈیڈ لاک شروع ہو گیا، جس پہ کچھ سرد جنگ چل رہی تھی دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ۔ تو اس میں ڈاکٹر عثمان کو، تاکہ وہ ادھر تعینات نہ ہو سکیں، یعنی کہ سیکرٹری داخلہ، کیونکہ وہ پی ایس پی کیڈر سے ہیں، اور سیکرٹری داخلہ جو ہیں وہ پہلی ڈی ایم جی اور اب پیس والے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی سیٹ ہے۔ یہ کافی دیر پہلے کافی دیر پہلے ایک پولیس کے آئی جی جو تھے وہ لگے تھے ادھر فیڈرل سیکرٹری داخلہ، تو اس کے بعد پیس نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ پیس نے
پیس ایسوسیشن بھی میدان میں آ گئی ہے. انہوں نے بھی محسن نقوی کی ریکمنڈیشن پہ تحفظات کا اظہار کر دیا اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس پہ سرونگ آئی جی یا ریٹائرڈ آئی جی کو سرو نہیں کرنا چاہیے, اس پہ پیس کا افسر سرو کرنا چاہیے. محسن نقوی صاحب کی جو سافٹ کارنر ہے یا اسپیشلٹی ہے یا ان کی جو مطلب جو انہیں خوشی فیل ہوتی ہے وہ پیس سروس کے لوگوں سے مل کے نہیں ہوتی, انہیں یونیفارم سروس کے لوگوں سے مل کے خوشی ہوتی ہے, اور اس میں سب سے زیادہ پولیس سروس کے لوگوں سے مل کے وہ خوش رہتے ہیں. پنجاب میں کے سی ایم سیکریٹریٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں تو وہ پھر میں لمبی ہو جائے گی, تو وہ پھر کبھی بتاؤں گا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو لگوانا چاہتے ہیں. اب ایک گھمسان کی جنگ جاری ہے. محسن نقوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد, چیف کمشنر اسلام آباد, وہ میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بھی بتایا ہے, پھر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ سہیل اشرف صاحب کو, لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف صاحب کو لگوانا چاہتے ہیں, جنہیں جو سیکٹری سی این ڈبلیو تھے جب وہ سی ایم تھے, اور وہ انہیں ڈاپٹیشن پہ پی سی بی بھی لے گئے تھے اور پوری پی سی بی وہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو لگوانا چاہتے ہیں چیئرمین سی ڈی اور چیف کمشنر اسلام آباد. شہباز شریف صاحب کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کو لگوانا چاہتے ہیں. اچھا بہرحال تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو پروگرام میں. تو اچھا اب کہنے کا مقصد یہ کہ آئی جی اسلام آباد کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب آئی جی اسلام آباد کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں نگران حکومت نے آئی جی اسلام آباد کے الیکشن کمیشن نے تبدیل کرنے کے لیے بہت زور ڈالا تھا, پر وہ تبدیل نہیں ہوئے تھے. اچھا اب کوئی پتہ نہیں, آئی جی اسلام آباد کو جنہوں نے رکوایا تھا نا, محسن نقوی صاحب وہاں سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے آئی جی اسلام آباد اس دفعہ ہو جائیں تبدیل. اچھا اس کے علاوہ ایک تو میں نے یہ آپ کو ان کے درمیان جو معاملات ہیں, دوسرا سندھ اور خیبر پختونخوا وہ بھی وفاق سے آمنے سامنے ہیں. سندھ یہ کہتا ہے کہ 4 مارچ کو ہم نے لکھ کے بھیجا تھا کہ فلاں شخص کو, فلاں افسر کو آئی جی سندھ لگا دیا جائے. فلاں شخص جو ہیں وہ غلام نبی میمن جو سابق آئی جی سندھ تھے, وزیر اعلیٰ سندھ, ان کو ہی آئی جی سندھ لگوانا چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ جناب مراد علی شاہ صاحب تہاڈے بنوئی نو تہاڈے کہن تے چیف سیکرٹری سندھ لاتا ہے, آپس چی ماواں تیاں رل گئے ہو, تے ہن میرا مطلب آئی جی بھی بدلانا جے. آئی جی جو ہیں موجودہ راجہ رفت وہ گڈ ریپیوٹیڈ, ویل ریپیوٹیڈ اور بڑے مطلب آنیسٹ اور ڈیڈ آنیسٹ اور بڑے ہارڈ ورکر, ڈیڈیکیٹڈ قسم کے پولیس افسر تصور کیے جاتے ہیں. ان کے دامن پہ ان کے کیریئر میں کوئی داغ نہیں ہے, اس لیے اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت انہیں سندھ میں رکھنا چاہتی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ میں لوٹ مار بہت زیادہ ہے, تو ایک ایسا کیریئر اور ایک صاف ستھرا افسر وہاں ہونا چاہیے جو کم از کم ان پہ تھوڑا ڈراوا تو ہو, یہ بات ہے. اچھا اس کے علاوہ وہ اب صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو علی مین گنڈا پور ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہاب علی شاہ کو چیف سیکرٹری سندھ لگوا لیں. اب ندیم اسلم صاحب جو ہیں وہ نہ صرف شہباز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں, بلکہ وہ لاسٹ ٹائم الیکشن کمیشن جب انہیں بدلنا چاہتے تھے تو الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے ہینڈز اپ کرا دیا تھا, کیونکہ کور کمانڈر پشاور اظہر حسن حیات وہ جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے اس میں یہ بڑے میٹر کرتے ہیں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا, تو یہ اس پہ کافی ورکنگ ہو رہی ہے. تو ابھی تو ویسی کشیدگی ہے, ابھی تو ویسے ہی نہیں بدلیا جا سکتا, تو الیکشن کمیشن بھی ہینڈز اپ ہو گئے تھے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا کہ ڈونلڈ لو جب واشنگٹن میں کانگریس کی ایک فارن کمیٹی کے, مطلب پہلے آپ سمجھ لیں کہ امریکہ میں 2 ایوان نمائندگان ہیں, ایک ہے سینٹ, انتہائی طاقتور ہاؤس ہے, اس کے بعد ہے کانگریس. کانگریس کی سینٹ کی جو فارن کمیٹی ہے اس کی ایک ذیلی کمیٹی ہے جس نے یہ ہیئرنگ رکھی, اور یہ ہیئرنگ واشنگٹن ڈی سی کانگریس کے مطلب آفس میں, مطلب کانگریس میں ہی ہو رہی ہے. اچھا اس میں نہ صرف مطلب بائیڈن انتظامیہ بلکہ ریپبلکن کے ایوان نمائندگان بھی موجود تھے. ڈونلڈ لو نے جب بہت ساری باتیں وہ ساری آپ سن چکے ہیں, میں اب آپ کو بات اور کرنے لگا ہوں. ادھر شیرون جو ایک ان کے ممبر تھے, انہوں نے یہ پوچھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی اور دہشت گردی کے حوالے سے ڈونلڈ لو نے بریف کرنا شروع کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شکیل افریدی وہ ہیں جس نے اسامہ بن لادن کی پاکستان ایبٹ آباد میں نشاندہی کی تھی, اور اس کے بعد امریکن کمانڈوز نے سی آئی اے نے آپریشن کیا تھا اور
اسامہ بن لادن کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے اور اسے لے گئے تھے یا مار دیا تھا یا سمندر برد کر دیا تھا، یہ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ سمندر برد کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر شکیل افریدی اس وقت سے گرفتار ہے۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی پاکستان میں ہے تو پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، وہ ڈاکٹر شکیل افریدی تھا، اس نے نشاندہی کی تھی ایک دہشت گرد کی، اسامہ بن لادن کی، اور پاکستان نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ تو کیا پاکستان میں آپ نے اتنا سرو کیا ہے؟ ڈونلڈ لو پہلے بھی رہ چکے ہیں پشاور کونسلیٹ میں نا، آج سے کئی سال پہلے، تو وہ ایز کونسل جنرل رہ چکے ہیں پشاور میں۔ تو انہیں پوچھا گیا کہ آپ سے پاکستان کے پولیٹیشین ہائی آفیشلز نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے کبھی نوٹس ایکسچینج کیے ہیں؟ تو ڈونلڈ لو نے بڑا حیرت انگیز انکشاف کیا، انہوں نے کہا بھائی جان میرے ساتھ تو کبھی انہوں نے بات ہی نہیں کی، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے بات کی ہے، نہ کسی سیاستدان نے بات کی ہے، نہ کسی وزیر اعظم نے بات کی ہے، نہ کسی اور نے بات کی ہے، کسی نے بات نہیں کی، نہ جماعت اسلامی نے بات کی ہے۔ جو ادھر میڈیا پہ آ کے بیانات دیتے ہیں وہ صرف ہماری آنکھوں میں دھول چونک رہے ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ لو انہوں نے کہا کہ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر شکیل افریدی جو ہیں وہ ہمیں دے دیں اور عافیہ صدیقی کو ایکسچینج میں واپس لے لیں، یہ الفاظ تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں سر، وہ تو بات ہی نہیں کرتے، وہ عافیہ صدیقی کے والے سے تو بالکل کنسرن نہیں ہے اور بالکل بات نہیں کرتے، تو میں ان سے کیسے یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ شکیل افریدی دے دیں اور واپس لے لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ آپ کے حقائق دکھانے تھے کہ حالات یہ ہیں کہ پاکستانی سیاستدان کے دانت جو ہیں وہ دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں، یعنی کہ وہ قوم کی بیٹی جس کے متعلق ہم پورے سال کمپین چلاتے ہیں، جب الیکشن آتا ہے ہم کمپینیں شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نام استعمال کر کے ہم ووٹ حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا، پورے پاکستان کے مسلمانوں کے آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بھر دیتے ہیں، ایسی دردناک باتیں کرتے ہیں، عافیہ صدیقی کی سٹوریاں سناتے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی امریکی حکام سے اس بارے میں بات تک نہیں کی۔ یہ ڈونلڈ لو کے انکشافات ہیں اس ذیلی کمیٹی میں فورن آفس کی، یعنی کہ امریکن کمیٹی کی اس بات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کے بدلے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دے سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حکومت کتنا انٹرسٹ لیتی ہے اور حکومت آنے والے وقت میں اس پہ کیا اقدامات کرتی ہے اور کیا ان سے بات کرتی ہے اور کیا ان سے بارگین کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کرنا تھا۔ آپ یہ برائے مہربانی میری رہنمائی کے لیے آپ اپنی رائے سے ضرور مجھے ہمکنار کی اپنی مفید رائے مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں مزید بہتری کے ساتھ آپ کی خدمت میں کرنٹ افیئرز اور ایکسکلوسیو خبریں جو ہے وہ مہیا کرتا رہوں۔ اپنے ہوسٹ فیصلہ اس بات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔